بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے گناہوں کو لے کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف چھوٹے گناہ ہیں تو آپ کی یہی سوچ آپ کو بڑے گناہوں تک لے کر جائے گی۔ کوئی بھی انسان بڑے گناہ اچانک نہیں کرتا، بلکہ یہ بڑے گناہ چھوٹے، معمولی اور نظر انداز کیے جانے والے گناہوں سے ہی شروع ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی خطرناک سوچ ہے۔ جب ہم یہ چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہی نہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، جب ہم یہ چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے، لیکن جب یہی گناہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، نہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے اور نہ ہی دل ملامت کرتا ہے۔ اور سب سے خطرناک مقام بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہمارا گناہوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی گناہ ہمیں اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ پھر ہماری نظر کی ایک غلطی نگاہوں کی بے احتیاطی بن جاتی ہے، ہماری زبانوں سے نکلا ہوا ایک جھوٹ مستقل ہماری ایک عادت بن جاتی ہے، اور ہم اس عادت کے غلام بن جاتے ہیں۔ یوں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں بہت بڑے گناہوں تک لے کر جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم شروع میں ہی رک جائیں، ہم شروع میں ہی ان چھوٹے گناہوں کو ختم کر لیں تو شاید ہم بڑے گناہوں سے بچ جائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سب یہی کرتے ہیں، یہ تو نارمل ہے، اتنا تو چلتا ہے، اور ہمارے یہی جملے ہمیں تباہی کی شروعات کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ کوئی گناہ ہماری نظر میں تو چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ نافرمانی ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب جملہ کہا کہ لا ينظر الى صغر الذنب ولكن ينظر الى من تعصي، کہ گناہوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی طرف نظر مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہو۔ چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایک بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم اگر گناہوں سے اپنے آپ کو واقعی بچانا چاہتے ہیں تو یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائیں گے، اور چھوٹے گناہوں سے بچا کر ہی ہم بڑے بہتر انداز سے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچنا بعض اوقات بڑے گناہوں کی بنسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، ان کو اس سنجیدگی سے نہیں لیتے جس طرح کہ ہم بڑے گناہوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے گناہ ہمارے معمولات زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم جب ان کو بار بار دہراتے ہیں تو یہ ہماری عادت بن جاتے ہیں، پھر ان سے چھٹکارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اس کا اصول یہی ہے کہ ہم ہر ایک گناہ کو ترک کر دیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائیں، اور یقین مانیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو ان چھوٹے گناہوں سے بچا لیا تو اس کے لیے بڑے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا اصول تھا جو آج ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اسی سیریز کے اندر ہم اور بہت سارے ایسے اصول ہیں جن کو بیان کریں گے، جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو یقین مانیں کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو بہت آرام سے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے، اور آپ بھی اگر صدقہ جاریہ میں حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے